اپنے بھائیوں اور بہنوں کو جو احمدی ہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی بڑی اہم ذمہ داری یہ ہے کہ وہ انسان جو اپنی غفلتوں اور گناہوں کے نتیجہ میں ہلاکت کے گڑھے پر آ کھڑا ہوا ہے اسے اس ہلاکت سے بچا کے خدا تعالی کی رحمت کے سایہ کی طرف واپس لے کر آئیں۔ یہ کام آسان بھی ہے اور مشکل بھی۔ اس کام کے لیے خدا تعالی کے پیار کو حاصل کرنا ضروری ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ نہایت لطیف پیرایا میں بیان کیا کہ خدا تعالیٰ کو پیار حاصل کرنا تو کوئی مشکل نہیں، وہ جان مانگتا ہے جان دے دو گھر مل جائے گا۔ یعنی اسلام کی صحیح روح، کمپلیٹ سرنڈر آف ون سیلف ٹو دا ول آف گاڈ، کہ کلی طور پر خدا تعالیٰ کے حضور اپنا سب کچھ پیش کر دینا۔ اسلام کے معنی یہ ہے اسلمت لرب العالمین جب کہا پہلوں نے بھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے اعلان کروایا ان کو بتا دو انا اول المسلمین، انا اول المسلمین اور خاتم الانبیاء میں کے معنی میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے۔ ایک پہلو سے اسی حقیقت کو بعض الفاظ نے بیان کیا، بعض دوسرے الفاظ نے اسی پہلو کو آپ کی زندگی کے دوسرے الفاظ میں بیان کر دی۔ سب سے بڑے خدا کے نزدیک مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالی کی اطاعت میں اپنی جان کے اور اپنے اوقات گزارے کسی اور نے نہیں گزارے، نہ پہلوں نے نہ بعد میں آنے والوں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے ڈینائی نہیں کیا جا سکتا۔ جن لوگوں کی تربیت آپ نے ایسی کر دی تھی کہ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوئے، خدا تعالیٰ نے پوچھا بتاؤ کیا خواہش ہے تمہارے دل میں پوری کر دوں۔ انہوں نے کہا میرے دل میں یہ خواہش ہے کہ مجھے پھر زندگی دے اور موقع دے میں تیری راہ میں اپنی جان دے دوں، اور پھر زندگی دے اور موقع دے میں اپنی جان دے دوں۔ جس شخص نے یہ ذہنیت اپنے ماننے والوں میں پیدا کی اس کی اپنی ذہنیت تو بہرحال اس سے بالا ماننی پڑے گی۔ سب سے بڑا حملہ جس وقت دشمن نے تلوار نکالی اور سمجھا کہ خدا تعالیٰ کے نور کو لوہے کی تلوار کاٹ سکتی ہے، حماقت ہے بڑی، اب ہمیں سمجھ آ رہی ہے، لیکن انہوں نے یہی سمجھا۔ سب سے زبردست حملہ، سخت حملہ لڑائیوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی طرف ہوتا ہے۔ اس واسطے حدیثوں میں آتا ہے کہ جو ہم میں سے سب سے بڑے بہادر وہ سمجھے جاتے تھے جو لڑائی کے اوقات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو جاتے تھے، اس واسطے کہ لڑائی کا سارا زور ہی اس ایک نقطے کے اوپر تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اب ان کا جانثار روحانی فرزند پیدا ہو گیا، کیسا مزیدار فکرہ کہہ کے کہ خدا کا پیار حاصل کرنا تو مشکل نہیں ہے، جو وہ مانگتا ہے دے دو، وہ جان مانگتے جان دے دو۔ یعنی آپ کو شاید میرے لیے سمجھانا بھی مشکل ہو، پر کتنے پیار سے یہ بات کر دی جیسا کوئی چیز نہیں، اور واقعہ میں کوئی چیز نہیں۔ میں نے صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کا اس زمانہ میں مطالعہ کیا، اور میری طبیعت نے یہ اثر قبول کیا کہ ان کے لیے اس دنیا کو خدا کے لیے چھوڑ دینا اور اخروی زندگی کو اختیار کر لینا
اس سے زیادہ آسان تھا جتنا آپ لوگوں کے لیے اپنے ڈرائنگ روم میں سے نکل کے سونے والے کمرے میں جانا ہے۔ ایک مثال دوں، مدینہ میں ایک شخص تھا بڑا وصول، اور جس گھر میں جاتا تھا بیٹی کا رشتہ اس گھر کی مانگنے کے لیے وہ انکار کر دیتے۔ تنگ آ گیا لوگوں کے اس سلوک سے، ایک دن وہ پہنچا اپنے محبوب اور اپنے محب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، کیا خدا مجھے جنت میں نہیں لے کے جائے گا؟ آپ سمجھ گئے کہ اسے بہت سخت کوئی تکلیف پہنچی۔ آپ نے کیا بات ہے؟ بولنے کا بات یہ ہے کہ جس گھر میں جاتا ہوں، رشتہ تجویز کرتا ہوں، وہ میری شکل دیکھ کے کہتے ہیں تیرے ہم اپنی بیٹی نہیں کرتے۔ اب ذرا غور سے سنیں سارا واقعہ کتنا عظیم ہے، کتنا عظیم ہے وہ شخص جس نے ان کی تربیت کی تھی۔ مدینہ میں ایک لڑکی تھی جو سارے مدینہ میں سب سے خوبصورت سمجھی جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہا تم اس گھر میں جاؤ اور دروازہ کھٹکھٹاؤ اور سلام کہو، اگر اندر سے اس کا باپ جواب دے اسلام کا تو تم دروازہ کھولو اور اندر چلے جاؤ۔ یہ حکم دیا اس کو، اور اندر جا کے یہ کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری اس خوبصورت تینی لڑکی کا رشتہ میرے ساتھ کر دیا۔ اس کو تو غصہ چڑھ گیا، کہنے لگا کہ چل پھر میں پتہ تسلی کر لوں کہ واقعی میں کہے، اگر کہا ہے تو مجھے کوئی اطلاع، لیکن پہلے مجھے تسلی کرنے دے کہ واقعہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خوبصورت تین لڑکی دروازے کے پیچھے سن رہی تھی یہ بات۔ اس نے کہا اپنے باپ کو محمد کا نام لے کر یہ بات کر رہے، تم کون ہوتے اس پر اعتراض کرنے والے؟ میں اس سے شادی کروں گی۔ چنانچہ وہ شادی طے ہو گئی۔ آ گیا آسلم کے پاس، آسلم نے کہا اس کو دینے کے لیے ہے کچھ؟ اس نے وہ تھوڑی سی رقم بتائی۔ آپ نے کہا پھر جا کے تیاری کرو، تمہارا نکاح کرا دیں گے، رخسانہ کر دیں گے۔ اب یہ کوئی ایسے وقت کا تھا کہ وہ شاید دکانیں بند ہو گئی، یہ کیا ہے؟ عجیب یہ نظارہ ہے آپ کو سکھانے کے لیے خدا نے ہماری ہسٹری میں رکھا۔ وہ اپنے بیاہ کا سامان خرید نہیں سکا اس دن، اور رات کو آواز پڑ گئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے جہاد کے لیے باہر نکلو، جانے دینے کے لیے۔ یہ گیا اگلے دن صبح بازار جا کر اس نے اپنی شادی کا سامان خریدنے کی بجائے ایک تلوار خریدی، اور اسی طرح دوسرے جو ضروری ہتھیار تھے وہ خریدے، جو اتنے پیسے تھے وہ خرچ کر دیے، اور جانتا تھا کہ اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھولیے میں چلا گیا تو مجھے واپس کر دیں گے، کہ میرا تو حکم ہے جا کے شادی کرو اس لڑکی سے۔ اور گیا، شامل نہیں ہوا، پھر اگلے پڑاؤ میں جا کے ملا اور چھپا پھرتا رہا۔ جب 3 پڑاؤ آگے نکل گئے سامنے آ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے تو تمہارا رشتہ تجویز کیا تھا، تمہیں کہا تھا جا کے شادی کے لیے سامان خریدو اور نکاح کرواؤ، اپنا کرواؤ، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں اپنی شادی کو اپنے اور جنت کے درمیان روک نہیں بننے دینا چاہتا تھا۔ اور وہ ساتھ چلا گیا اور شہید ہو گیا وہاں اس جنگ میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا، آپ کو دکھ ہوا، آپ نے اس کا سامان سب اکٹھا کیا اور اس لڑکی کو بھجوا دیا۔ انہوں نے کہا ابھی شادی نہیں ہوئی، لیکن چونکہ میں نے یہ کہا تھا اس وجہ سے تم اب اس کی حقدار ہو لے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جو اعلان کیا تھا قل انما انا بشر مثلکم، اعلان کر دو بشر ہونے کے لحاظ سے مجھ میں اور تم میں کوئی فرق نہیں. ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو روحانی طاقتیں اور استعدادیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی وہ کسی اور کو نہیں دی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان طاقتوں اور استعدادوں کی نشو و نما کے لیے جو سامان پیدا کر کے دیے خدا تعالیٰ نے وہ کسی اور کو نہیں دی، یہ درست ہے. لیکن یہ اعلان تو کروایا خدا نے قل انما انا بشر مثلکم، اور یہ اس کی تفسیر کی اپنی زندگی میں کہ بس صورت ترین مسلمان نوجوان اور خوبصورت ترین مسلمان لڑکی مدینے کی، ان میں کوئی فرق نہیں، شادی کا دو. ایک یہ نظر آیا ہمیں اس میں. دوسرے اس بچی کی تربیت کہ باپ روک بن رہا ہے عارضی طور پر چاہے ہوتا، اور بچی کہتی باپ کو ڈانٹتی ہے. اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں اپنے باپ کی کوئی حیثیت نہیں سمجھی، نہ اسے سمجھنی چاہیے تھی. انہوں نے کہا یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر بات کر رہا ہے اور تم آگے سے یہ جواب دیتے ہو کہ پہلے میں جا کے پوچھا ہوں، پہلے ہاں کرو پھر جا کے پوچھو. اور وہ جو جذبہ اس لڑکی کے دل میں تھا، وہ جو اخلاص، وہ جو اسلام کا نور اس میں بھرا ہوا تھا، خدا کے پیار کو اس نے حاصل کر لیا. تو بات یہی ہے کہ خدا تعالی کے پیار کو حاصل کیے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور خدا تعالی کا پیار حاصل کرنا مشکل نہیں، جو وہ مانگتے دے دو. آج وہ یہ کہہ رہا ہے آپ سے، صحابہ سے ملا جب مجھ کو پایا. آج یہ مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اگر تم دنیا میں اسلام کو غالب کرنا چاہتے ہو تو تمہیں صحابہ کا نمونہ پیش کرنا پڑے گا. خالی زبانی جمع خرچ سے کچھ نہیں ہوگا. اور مشکل بھی ہے کیونکہ دنیا ساری مل کے اسلام کے غلبہ میں روک بن رہی ہے، اپنے جھوٹے دلائل کے ساتھ، اپنے بیہودہ منطقی اور فلسفی خیالات کے ساتھ، اپنی گندی عادتوں کے ساتھ. یعنی یہ اعتراض اسلام پر کہ عورتوں کو اسلام پردہ کیوں کرواتے ہیں. میں تو سن کے اعتراض تنگ ہے. میری عادت ہے میں بحث میں نہیں پڑھتا، نہ کسی اور کی تعلیم یا مذہب یا معاشرہ اس کی بات نہیں کیا کرتا، صرف اسلام کی بات کیا کرتا ہوں اپنی پریس کانفرنسز اور دوسری ملاقاتوں میں. اس دفعہ پہلی دفعہ مجھے مجبوراً ان کو جواب دینا پڑا کہ جی عورتوں کی مساوات نہیں. صحافی نے پتہ نہیں کسی جگہ مجھے کہا، میں نے کہا عورتوں کی مساوات نہیں. اسلام آیا تھا تمہاری عزت کی حفاظت کرنے کے لیے تمہارے گنڈوں سے، اور تمہیں غصہ چڑھ رہا ہے. میں نے کہا وہ لاکھوں عورتیں جو ناجائز بچے جن رہی ہیں ان کی کوئی عزت نہیں، ان کی حفاظت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور ابھی چند دن ہوئے یہاں کے ٹی وی کے پروگرام پہ آ رہا تھا کہ صرف یہاں انگلستان میں بالغ نہیں، وہ تو انہوں نے شامل کیا، وہ پتہ نہیں کتنی ہے، اور بالغ کنواری بھی ہے، پھر بالغ بیاہی ہوئی بھی ہے جو ناجائز بچے جنتی ہیں اس ماحول میں. 5000 مائنر گرلز، اور ان کو غنڈے پھسلاتے ہیں، معصوم بچیاں، لیکن ان کو اس طرح چکر دے کے ان کو خراب کرتے ہیں اور وہ بچے 5000 بچے نابالغ بچیاں جان گے. میں نے کہا عورت کی عزت کی حفاظت کے لیے جو اسلام قانون قائم کرنا چاہتا ہے تم اس کے اعتراض شروع کر دیں.
تمہیں کوئی خیال نہیں ہے اپنی بچیوں کی، اپنی بیویوں کی، اپنی بہنوں کی عزت کا؟ تو جو جواب دے سکے وہ صرف یہ تھے کہ ایک صحافی صاحب کہنے لگے کہ جو عورتیں غنڈہ ہیں ان سے بچانے کے لیے آپ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا آئی وونٹ مائنڈ اف یو پٹ آن دا ویل. یہ تو کوئی بات نہیں، تم مرد ہو کے ایسی بات کر رہے ہو مجھ سے. اور بچی انہوں نے مثالیں دی تھی، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں سارا نہیں دیکھا، وہ 2-3 مثالیں انہوں نے دی تھیں. لڑکی رجسٹ کر رہی ہے، اس کے کمرے میں جانے سے انکار کر رہی ہے، اچھی بالکل معصوم بچی، بالکل سمجھی کچھ نہیں، اور پتہ نہیں کتنا وہ لے گیا اور خراب کر دی. یہ آپ ان کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں؟ آپ کو بڑی خوشی ہوگی آپ کے گھروں میں بھی اس قسم کے بچے پیدا ہونا چاہے ہو جائیں نابالغ بچیوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کو تو ان کی نقل بہرحال چھوڑنی پڑے گی، اگر اسلام کے لیے نہیں تو اپنی عزتوں کی خاطر. مگر کیوں اسلام کے لیے نہیں؟ میرا یہ سوال ہے. آج اسلام کے لیے ضرورت ہے قربانی دینے کی، اور ہماری قربانیاں ہیں کیا؟ اول تو یہ کہ جس کا ہے وہ مانگتا ہے. آپ میں سے اگر کوئی شخص کھڑے ہو کے کہے کہ یہ چیز مجھے خدا تعالیٰ نے نہیں دی، میں ورثے میں لی ہے، جس میں خدا تعالیٰ کا اس کی پیدائش میں کوئی دخل نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، پھر میں سمجھوں گا کہ آپ سے بھی بات کر لیں گے. ہر چیز آپ نے خدا سے لی، ہر جس چیز کا وہ مطالبہ کرتے ہیں وہ اسی بہت سی ہزاروں نعمتوں میں سے کہتے ہیں کچھ مجھے واپس کرو. پھر اتنا مہربان ہے، کہتے ہیں میں اسے قرض سمجھوں گا، اس دنیا میں بھی واپس کروں گا، اگلی جہان میں تو اس کے بدلے میں اتنا دوں گا کہ نہ ختم ہونے والے زمانے میں وہ نعمتیں ختم نہیں ہوں. اگر وعدہ یہ دیا جاتا کہ قربانی دو 5 پاؤنڈ کی 10 پاؤنڈ تمہیں دے دوں گا، تو تم سوچتے کہ یہ قربانی کے لیے 5 پاؤنڈ لائے لینے ٹھیک ہے یا نہیں؟ وہ تو کہتا ہے 5 پاؤنڈ دو، بے شمار تمہیں دوں گا. دیتا ہے. اب اس جماعت کو دیتا ہے. مکرم محترم ہمارے بزرگ چودھری رفیع اللہ خان صاحب یہاں بیٹھے ہیں. جب نصرت جہاں کی اسکیم میں نے چلائی تو ان کے اپنے پیار کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ ایک یہ خیال آیا کہ اگر یہ رقم جو ہے وہ تجارت میں انویسٹ کر دی جائے اور تو اس کے نفع سے یہ کام چلایا جائے. مجھے کہا، میں نے کہا بات یہ ہے کہ آپ کیا خیال ہے، آپ اگر ہم حصے خرید لیں کمپنیوں کے، سود تو میں کوئی دلچسپی نہیں، تو زیادہ سے زیادہ کتنی رقم مل سکتی؟ اور مجھے یاد نہیں سی، غالباً انہوں نے کہا 12-14، زیادہ سے زیادہ، اگر وہ رہیں دیوالیاں نہ ہو جائیں. میں نے کہا چودھری صاحب جس سے میں تجارت کرنا چاہتا ہوں وہ تو کہتے میں بغیر حساب کو دیتا ہوں، تو مجھے کیا پڑی ہے میں اس کی تجارت چھوڑ کے اور یہ دوسری دنیا کی تجارت شروع کر دوں. اب دیکھو بغیر حساب کے. رانا میں 4 ہم نے کلینکس کھولے، ہیلتھ سینٹر، اور جو شروع میں ڈاکٹر کیا اس کو 500 پاؤنڈ میں نے دیے. میں نے کہا جھوپڑی میں بیٹھو، جا کے خدمت کرو. اور اب جب میں رانا سے آنے لگا تو میں نے عبدالوہاب بن اعظم سے کہا کہ تمہارے بینک میں کتنا ریزرو پڑا ہوا ہے؟ اس نے کہا 2.5 ملین CDs. اور کسی منافق نے پچھلی مشاورت پہ خط لکھ دیے 5-10 کہ یہ تو حضرت صاحب غلط بیانیاں کر کے اور دھوکہ دہی کرتے ہیں جماعت کے ساتھ. یہ کہتے ہیں 10 ملین ہو گئی جماعت. اگر روپیہ بھی سمجھا جائے چندے کا تو 10 کروڑ آنا چاہیے. تو 10 روپے سے اس نے بنائے، بہرحال 10 کروڑ آنا چاہیے. اور دیکھ لینا مشاورت آ رہی ہے، اتنا چندہ نہیں، اس واسطے معلوم ہوا آپ سے دھوکہ بازی ہو رہی.
وہ بات ہو رہی تھی تو سارے تحریک جدید کے سارے وہ 6 کروڑ تک پہنچا، تو جو جن کے پاس حساب ہے نصرت جہاں کا، انہوں نے مجھے یہ منافقت کی وجہ سے نہیں، ویسے انہوں نے کہا اور نصرت جہاں کا سارے سال کا بجٹ 4 کروڑ ہے، جن کا ٹوٹل سرمایہ جماعت نے 53 لاکھ دیا تھا 1 سال کا بجٹ، اور اس کے علاوہ یہ سیونگز ہیں جو وہاں پڑی ہوئی ہیں جو سرمایہ کے طور پر ہم خرچ کرتے چلے جاتے ہیں، تو 10 کروڑ بن گیا۔ پھر میں نے بتایا مشاورت کو، میں نے کہا خدا تعالیٰ تو آپ لوگوں کو نہیں پتا تھا، آپ کی عزت کی حفاظت کر لی خدا تعالیٰ، جس نے وہ اپنی طرف سے اعتراض کیا تھا اتنی رقم دے دی اس کو، ویسے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ نظارے۔ اب یہ حافظ مسعود احمد صاحب کی 2 منزلہ عمارت جلا جلو دی فسادیوں نے، میں نے پہلے بھی کہا ہے پھر کہتا ہوں کہ پاکستان کے، یہ بعض اخباروں نے یہاں بھی میرے خیال میں بریڈفورڈ والوں نے بھی لکھا ہے، 1 لاکھ میں سے 99,999 شریف آدمی پاکستان، میں ان کو ذاتی طور پر جانتا ہوں، ہمیں اکثر مجھ سے ملتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ضرورتیں لے کے میرے پاس آتے ہیں، بڑے پیار سے ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ لاکھ میں سے 1 آدمی ہے، اس 1 لاکھ کی خاطر ساری قوم کو گالیاں دینے لگے ہو یا ان سے دشمنی کرنی شروع کر دو، جو بھی میں نے بتایا کسی سے کرنی نہیں، انصاف پر عدل کے اصولوں کے اوپر قائم رہو۔ بہرحال وہ جو چھوٹا سا گروپ تھا انہوں نے حافظ عبدالسلام سرگودے والوں کا کی حویلی اچھی بڑی 2 منزلہ چلا دی، ڈھیر لگ گیا، بڑا ان کو صدمہ کئی وجوہ سے، مجھے کسی نے کہا بڑا صدمہ ہے ان کو، اور یہ کام نہیں کر رہے، ان کو حکم دے کام کریں اور 50,000 دیں۔ یہ میں نے شیخ خطبے میں بات بتائی تھی، اسے ایک زائد کسی نے مجھے بات بتائی ہے، وہ اس کی خاطر میں نے پھر شروع کر دیا، کچھ نئے آدمی بھی ہیں یہاں۔ خیر میں نے ان کو حکم بھیجا کہ کام فوراً شروع کر دیں، چاہے خیمہ لگا کے کرنا پڑے، اور اس شخص کو میں نے کہا سرمایہ دینا میرا کام نہیں، میرے خدا کا کام ہے واقعی، اور اب ان کی اس سے دگنی اچھی عمارت بن چکی جتنا خدا نے ان کو دی۔ اور ابھی چند دن ہوئے خط آیا کہ وہاں بڑا طوفان آیا، طوفان باد و باران، اور اس علاقے میں 15-20 گھروں کے اندر صرف حافظ مسعود کا گھر جو ہے وہ کھڑا ہے، باقی سارے گھروں کو اس طوفان نے گرا دیا۔ اس طرح بھی بدلہ لے لیا اپنا، مگر ہم کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتے، یہ یاد رکھو، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے اور مالک، اور اس نے کہا ہے کہ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اس کی مرضی ہے، مالک جو ہوا جس کو چاہے سزا دے، جس کو چاہے معاف کر دے۔ کوئی شخص خواہ کتنا نیک کیوں نہ ہو، آپ لوگوں کے نزدیک اپنی کوشش سے جنت میں نہیں جا سکتا، یہ اعلان کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پتہ نہیں کہاں سے آ گئے ہیں جنت میں بھیجنے کے ٹکٹ دینے والے اور وارنٹ جاری کرنے والے دوزخ کے۔ قرآن کریم نے تو اعلان ہوا ہے، خدا کہتے ہیں میرا کام ہے جنت میں بھیجنا اور دوزخ میں بھیجنا، اس کا کام ہے، وہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی اپنے عمل سے نہیں جائیں، آپ نے کہا میں بھی خدا کے فضل سے جنت میں جاؤں گا، اپنے عمل سے نہیں جاؤں گا۔ اور ایک موٹی بات تو سمجھنے والی ہے نا، اپنی زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پاک متقی پرہیزگار جس کی خاطر یہ کائنات بنائی گئی، محدود کام ہی کر سکتا ہے نا۔ 63 سالہ زندگی میں جوانی کے بعد اور کم ہو گئی، کتنے 63 سال بھرپور 24 گھنٹے لیکن یقین آپ نے کوئی شک نہیں، مثال ویسی کوئی نہیں ملتی ہمیں تاریخ میں، لیکن اس عمل کا نتیجہ غیر محدود جنت کی نعمتیں تو نہیں ہو سکتا جب تک خدا تعالیٰ کا غیر محدود فضل شامل حال نہ ہو جائے۔
تو خدا تعالی اتنا دیالو، اتنا پیار کرنے والا، کہا گیا اس کی رحمت نے ہر چیز کو اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے. کہا گیا کہ مجھے دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرنا، میرے علم نے بھی ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، میری خالی رحمت نے نہیں کیا ہوا. اس واسطے کوئی چیز میں سے چھپا نہیں سکتی. ایسا سیدھی سادی کھری قول سدید والی بات کیا کرو. اگر یہ نہ ہوتا تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ بھی نہ ہمیں سکھایا جاتا. رب انی ظلمت نفسی واعترفت بذنبی بھی کا ورد بھی نہ ہمیں سکھایا جاتا. کہا گیا ہے، یہ نہیں کہا کہ دوسروں کے سامنے جا کے کہو. خدا نے کہا میں ہر چیز کو جانتا ہوں، میرے سامنے آؤ اور اعتراف کرو، میں معاف کر دوں گا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس کبھی نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. مایوسی گناہ ہے اسلام کے اندر، لیکن دلیری اسے بھی گناہ ہے. تو خدا سے نہیں لڑ سکتے، خدا کا ہاتھ پکڑ کے جنت کی چابی نہیں لے سکتے. اس کا فضل، اس کے فضل کے لیے جو وہ کہتا ہے تمہیں کرنا پڑے گا. اسے دعائیں مانگنی پڑیں گی، اپنے قصور، اپنے گناہوں، اپنی کمزوریوں اور کوتاہیوں کے لیے اسے معافی مانگنی پڑے گی. پھر جب اور جس طرح وہ چاہے گا تو ان سے سلوک کرے گا. لیکن جی ہم آمدی ہیں، ہم سے یہ وعدہ ہے کہ ہمارے ذریعے سے اسلام غالب آئے گا، ہماری اور بیٹیاں بے پرد پھرتی رہیں اور ہم اور ہزار قسم کے گناہ کرتے رہیں بے فکری کے ساتھ. اس چیز کو خدا تعالیٰ کی نگاہ نہیں پسند کرتی. جو صبح گناہ کر کے اور شام کو اس کے حضور حاضر ہو کے توبہ کرتے ہیں وہ معاف کر دے گا. لیکن جو گناہ پر اصرار کرتا ہے اثرو، ان کو تو خدا کے کار کی جو جس کے متعلق اتنا لمبا ہے، وہ چاہے خالدین یا خالدون جس کے متعلق کہا گیا ہمیشہ رہنے والے، وہ ہمیشہ نہیں، لمبا عرصے کو ہمارے محاورے میں کہہ دیتے ہیں. تو اپنی فکر کرو، اپنی اولادوں کی فکر کرو، نہیں تو آپ کی نسلیں. بہرحال یہ ہونا ہے، جماعت احمدیہ نے اسلام کو دنیا میں غالب کرنا ہے، یہ ہو کے رہے گا. یہ خدا کا منصوبہ ہے، کوئی رستے میں روکنے کا. آپ نہیں کریں گے کوئی اور قوم کیا، یہ نسل نہیں کرے گی، اگلی نسل آ جائے گی سامنے قربانیاں دینے والی. لیکن آپ پہ لعنت بھی دینے والے ہوں گے، وہ آپ کی حماقتوں پر افسوس کرنے والے بھی ہوں گے. اتنی بڑی نعمت میری تھی اور اس کی طرف توجہ نہیں. اور اسلام کو ڈنڈے کے ساتھ، اسلام کو تلوار اور نیزے کے ساتھ، اسلام کو ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم کے ساتھ، اسلام کو ان سوفسٹیکیٹڈ ہتھیاروں کے ساتھ جن کا بھی ہمیں علم نہیں دیا گیا بنانے والوں کی طرف سے، اسلام کو غالب نہیں کر سکتے. دل صرف پیار سے جیتے جاتے ہیں، دل صرف خدا تعالیٰ کے فضل سے جیتے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا دل خدا تعالیٰ کی انگلیوں میں اس طرح ہے، اگر یوں کر دیں اس کا زاویہ اور ہو جائے گا، اگر یوں کر دیں زاویہ اور ہو جائے گا. خدا سے مانگو ان کی اصلاح، خدا سے کہو خدایا تیرے بندے ہیں ہلاکت کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، گندگی میں دھستے چلے جا رہے ہیں، تجھ سے دوری کی راہیں اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں. ان پہ رحم کر، آخر تیرے بندے ہیں، ان کے لیے رحمت کے سامان ہے. ان کے لیے آپ کو راتوں کو جاگنا پڑے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو عاجزانہ دعاؤں کا ذکر آتا ہے قرآن کریم میں اور احادیث میں، سب سے زیادہ عاجزانہ اور تڑپ والی دعا غیر مسلم کے لیے آپ نے کی ہے. اللہ کا باقی و نفس کا اللہ یکونوں میں قرآن نے کہا اس کے متعلق مسلمانوں کے لیے بھی کی، میرے لیے بھی کی، آپ کے لیے بھی کی. تبھی تو یہ برکتیں ہمیں آج مل رہی ہیں. اس واسطے سوتے نہ رہیں، بیدار ہو جائیں. میں اس وقت یہ جوڑنا چاہتا ہوں آپ کو بھی اور
اپنی بہنوں کو بھی سونے کا وقت نہیں رہا، اگر پہلے سو رہے ہیں آج بیدار ہو جائیں. بڑی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، بے حد تبدیلیاں. 50 سال پہلے ہمارے بزرگ مبلغ غانا میں گئے مثلا، اور ہمارے نذیر علی صاحب ایک تھے، ان میں ان کو وہ فوت ہوئے، ان کو سل کی بیماری ہوئی، اس وقت وہ واپس آ چکے ہوئے تھے مرکز میں. تو ڈاکٹروں نے کہا یہ تو 2-4 مہینے سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتے. انہوں نے صاحب کی خدمت میں عرض کی کہ جب اتنی زندگی ہے تو میں ان لوگوں میں رہنا چاہتا ہوں جن میں نے جا کے اسلام کی اور احمدیت کی تبلیغ کی. اور وہاں گئے، وہاں ان کی قبر ہے، شیر نور میں ہے غالباً، بہرحال وہ سارے علاقوں میں پھیلے. ان کے متعلق یہ آتا ہے کہ وہ عید پیاز کا تھا، کتابیں کوئی گٹھی سر کے اوپر رکھ کے ایک گاؤں میں جاتا. وہ گاؤں کا وہاں چیف کہتا تھا ہم تمہاری باتیں نہیں سننا چاہتے. ٹھیک ہے، زبردستی تو نہیں کھڑا نہیں، اگلے گاؤں چلا جاتا، پھر اگلے گاؤں جاتے، پھر اگلے گاؤں جاتے. بعض دفعہ ایک شام 4 گاؤں نے ان کو رات گزارنے کی اجازت نہیں دی، اور کسی جگہ انہوں نے جھگڑا نہیں کیا، آگے چلے. اور پھر ایک نے دی اجازت، جس نے اس نے باتیں سنی ہوئی ہوگی سمجھو. ایک وہ دن تھا. اور آج یہ تار آئی ہے کہ غانا کی حکومت نے، میں پہلے اپنا بتا دوں، میں اپنے آپ کو نہایت ہی عاجز اور کمزور انسان سمجھتا ہوں، لیکن وہ جو میری تصویر، میں اپنی تصویر کا ذکر کروں گا، وہ میری تصویر نہیں، وہ عظمت ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے مشن کی. کہ پہلے وہ عیسائی حکومت، وہاں بہت سارے عیسائی بھی ہیں، مسلمان بھی بہت سارے ہیں، لیکن پڑھے نہیں. علماء نے کہہ دیا پڑھنا نہ کافر ہو جاؤ گے، اور مالی لحاظ سے کمزور. بہرحال تو جو مذہبی لیڈروں میں سے 2 کی تصویر وہ لگاتے تھے، ایک پروٹسٹنٹ چرچ آرچ بشپ آف کینٹربری کی، اور ایک پوپ کی. اور اب میرے آنے کے بعد انہوں نے جماعت احمدیہ کی تصویر میری شکل میں وہاں لگا دی. یعنی یہ تسلیم کیا ہے حکومت غانا نے کہ ہمارے ملک میں 3 مذہبی تحریکیں اثر انداز ہیں، اور اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. جماعت احمدیہ اور کیتھولسزم اور پروٹسٹنٹ. اور یہ عجیب انقلاب ہے ان ملکوں میں جو ڈانگے لے کے پیچھے پڑ جاتے تھے کہ ہمارا گاؤں چھوڑ ہمارے مبلغ کو، اور یہ ہو گیا. اور ہماری اپنی، وہاں جب میں گیا ہوں تو ہماری اپنی رپورٹیں سمجھدار جو ہمارے ہیں مختلف علاقوں کے وہاں آئے ہوئے تھے مجھے ملنے کے لیے، وہ کہتے تھے کہ عیسائیت سے مایوس ہو چکے. 1,250 آمدی وہاں ایک جگہ ہے اکرا دارالخلافت، کوئی 500 میل دور. سڑکیں آج کل ٹھیک نہیں تھی بادشاہوں کی جیسے، کیونکہ میں وہاں جا نہیں سکا. تو وہ پہلے ان کا خیال تھا شاید میں ہوائی جہاز میں آ جاؤں، وہ بھی نہیں ہوا. تو وہاں سے ایک ڈیلیگیشن 250 آمدیوں کا آیا ہوا تھا، ان میں 5-7 مستورات تھیں، باقی مرد تھے. اور انہوں نے بتایا کہ ہمارے علاقے میں سارے عیسائی پادری اور عیسائی دوسرے جو تھے وہ صاحب کی میرے استقبال کے لیے پوری طرح تیاری کر رہے تھے. اور وجہ یہ بتائی کہ وہ عیسائیت سے مایوس ہو چکے ہیں. یہ بہت ساری خبریں وہاں سے ملی. اب ان کے لیے ہمیں مبلغوں کی ضرورت ہے، ان کے لیے ہمیں ان کی خدمت کے سامانوں کی ضرورت ہے، اور سب سے زیادہ ان کے لیے دنیا کے ہر آمدی کی زبان سے خدا کے حضور حاجت نجو کر دعا کی ضرورت ہے. آپ کو فرصت ہی نہیں ملی.
اس واسطے مہربانی کر کے آج بیدار ہو جائیں، عہد کریں، مجھ سے نہیں، میں عاجز انسان ہوں، اپنے خدا سے عہد کریں اور یہ جانتے ہوئے عہد کریں کہ ان عہد اللہ کان مسئولا، جو خدا سے عہد کیا جاتا ہے اس کی جواب طلبی ہوتی ہے۔ میں تو آج زندہ ہوں، کل مر جاؤں گا، میں آپ کہیں گے چلو جی ہم اپنے ہاتھوں سے آزاد ہو گئے، خدا مرا نہیں کرتا، وہ تو الحی القیوم زندگی بخش ہے، اور ایک پل کے لیے اس سے بے تعلقی ہو جائے تو موت وارد ہو جاتی ہے، انسان کی بھی ہر دوسری چیز کے بھی۔ اس سے عہد کریں کہ تیری مخلوق کی خاطر تیرے حضور جھکا کریں گے اور ان کے لیے دعا کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو سنیں گا، پھر اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کی ان لوگوں کی اصلاح کے لیے جس کی ضرورت ہے وہ مہیا کرے گا، آپ کے لیے کام وہ کرے گا اور انعام کے مستحق آپ کو سنا دے گا۔ اس کی شان ہے، خدا کرے کہ ایسا ہی ہو، اسے بہتر اور میرے لیے کیا کسی کے پاس۔ آؤ اب دعا کرنے، سب مطلوب رات والا حصہ بھی میں دعا کرنے لگا ہوں۔ اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔